قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہ رہے گا اور دنیا ایمانداروں سے خالی ہو جائے گی. اس وقت دنیا کو اللہ پاک فنا کر دیں گے, زمین و آسمان ٹوٹ جائیں گے, پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح. وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صدر محترم, حکم صاحبان, مشفق اساتذہ اکرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں, آج کے اس سالانہ پروگرام میں میرا موضوع سخن ہے قیامت. قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہ رہے گا اور دنیا ایمانداروں سے خالی ہو جائے گی. اس وقت دنیا کو اللہ پاک فنا کر دیں گے. سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, جس کی آواز آہستہ آہستہ اتنی سخت اور خوفناک ہو جائے گی کہ کوئی جاندار زندہ نہ رہے گا. زمین و آسمان ٹوٹ جائیں گے, پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے, سوائے اللہ تعالیٰ کے ذات کے سب چیزیں فنا کر دی جائے گی. پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور ٹڈیوں کی طرح پریشان غول کے غول محشر کے میدان میں جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور پھر سور پھونکا جائے گا, سوا سب قبروں سے نکل نکل کر اپنی رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے. کہیں گے ہائے ہماری کمبختی, ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا. یہ وہی قیامت ہے جس نے ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے. بس ایک زور کی آواز ہوگی جس سے سب ایک جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کا نقشہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اور جب آسمان پھٹ جائیں گے اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر چلائے جائیں گے اور جب قبروں کے لوگ زندہ کیے جائیں گے, ہر نفسی جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور پیچھے رکھا ہے. دوسری جگہ ارشاد ہے یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. جب آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے, جہاں ہر آدمی کا حساب و کتاب ہوگا, کسی میں ذرہ برابر نیکی کی ہوا اس کے سامنے آ جائیں گے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سو جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا. جس کسی کی نیکیاں زیادہ ہوگی اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جس شخص کا برائیاں زیادہ ہوگی اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سو اس سے آسان حساب لیا جائے گا. یہیں سے اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.